اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اس ترتیب پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مگر جو مشائخ کام کر رہے ہیں، جو سیاست کے ایوانوں میں ہمارے علماء کام کر رہے ہیں، یہ سارا کا سارا دین کا ایک حصہ ہے۔ انسان کا جسم، اس میں آنکھ بھی ہوتی ہے، زبان بھی ہوتی ہے، کان بھی ہوتے ہیں، ہاتھ بھی ہوتے ہیں، پاؤں بھی ہوتے ہیں۔ سارا جسم ہاتھ بھی نہیں بن سکتا، سارا جسم آنکھ بھی نہیں بن سکتا، سارا جسم کان بھی نہیں بن سکتا۔ اسی طرح دین بہت وسعت رکھتا ہے اپنے اندر، اس کی اللہ نے مختلف انداز بنا دیے۔ مدارس والے بھی اپنی ترتیب سے کام کر رہے ہیں، خانقاہوں میں تربیت کے لیے اپنی ترتیب سے کام کر رہے ہیں، جو ایوانوں میں ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتے ہیں وہ اپنی ترتیب سے کام کر رہے ہیں، اور یہ جماعت کے دوست اپنی ترتیب سے کام کر رہے ہیں۔ تو یہ سارے کے سارے دین کے کام کرنے والے لوگ ہیں۔ اسی لیے دائی کے اندر یہ ایک صفت ہونی چاہیے، یہ نہیں دیکھنا تو بڑی ایمانداری سے، امانت داری سے، بڑی ایمانداری سے، امانت داری سے حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب مدّ ظلہ نے اپنے والد محترم کا علمی اثاثہ فتاوی مفتی محمود رحمت اللہ علیہ چھپوائی ہے، جس کی میرے پاس 5 جلدیں ہیں، شاید اور بھی آ گئی ہوں۔ اس کی تیسری جلد میں صفحہ 67 پہ حضرت مفتی محمود صاحب رحمت اللہ علیہ سے کوئی پوچھتا ہے شیعوں کے متعلق، تو حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ بھئی پاکستان میں جو ہے یہ تو دائرہ اسلام سے خارج ہے، پاکستانی شیعوں میں سے پاکستانی جو ہیں یہ تو دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ تو آج کوئی آپ زیادہ پہچانتے ہیں ان کو مفتی محمود سے، آپ بڑے سیاستدان ہیں ان سے۔ اس لیے جب مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم نے کھل کر اپنے والد کا مشن بتایا ہے، تو جو کہے مولانا کا یہ مشن نہیں ہے وہ مولانا کو گالی دے رہا ہے، وہ کہتا ہے یہ باپ کے مخالف ہیں۔ ہم مولانا کو یہ گالی نہیں دیتے، ہم ان کی ایمانداری، امانت داری پہ اعتماد کرتے ہوئے میں صاف کہتا ہوں کہ اگر وہ چاہتے تو یہ چھپتا ہی نہ، انہوں نے چھپوا کے دے دیا ہے۔ باقی سیدھی بات ہے، نعرے مارنا آپ کا کام ہے، ان کا کام تھوڑی ہے۔ چھیڑ چھاڑ کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ ناکام ہوتے ہیں۔ میں اس پر صرف ایک واقعہ بطور دلیل کی پیش کرتا ہوں، توجہ رکھنا، اور ایک آج کا واقعہ آپ کے سامنے بطور لطیفہ کہہ لیں یا اپنے دفاع کا کہہ لیں پیش کرتا ہوں۔ ہمارا مزاج کیا ہے؟ اگر کوئی شخص مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم ہمارے دیوبندیت کے بہت بڑے عالم ہیں، میدان سیاست میں ہمارے قائد ہیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ مولانا نے فلاں فلاں سے اتحاد کیا ہے، میں کہتا ہوں ہم مولانا کے جبے اور دستار کا احترام کریں گے، اور جو ان کے جبے میں چھپانے کی کوشش کرتا ہے اس کو باہر نکال کے جوتے ماریں گے۔ جب تک دستار کے اندر ہے کچھ نہیں کہنا، باہر نکال کے اس کو گڑگڑا دیں گے، لیکن جبے کا احترام کریں گے۔ دلیل کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے فاتح بن کے بیت اللہ میں داخل ہوئے تو 13 یا 14 اشخاص کے لیے اعلان کیا، یہ جہاں بھی ملے تو قتل کر دیا جائے۔ عبداللہ بن خطل جس کے قتل کا اعلان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ کعبہ کے پردے کے نیچے چھپ کے گر گڑاتا ہے، رو رہا ہے، فرمایا اس کو وہاں سے نکالو اور قتل کر دو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے بیت اللہ کے غلاف کا احترام کیا ہے، اندر چھپے عبداللہ بن خطل کا احترام نہیں کیا۔ ہم مولانا فضل الرحمان کا احترام کرتے ہیں اور ان کے جبے میں نیچے چھپے باطل کا احترام نہیں کرتے۔ یہ بات ٹھیک ہے نا؟ اس لیے میں کہہ رہا ہوں لکھا ہے کہ خدمت خلق کی روح سے خدا کی نظر میں مولانا فضل الرحمان بڑھے یا عبدالستار ایدی۔ عبدالستار ایدی تو پرلے درجہ کا زندیق اور ملحد ہے، اس کا فضل الرحمان کے ساتھ نام لینا تیرا منہ توڑ دینے کا قابل ہے۔ فضل الرحمان تو اہل حق کا نمائندہ ہے، اسلام کا مینار ہے۔ زنادقہ اور ملاحدہ کا نام بزرگوں کے سامنے لیتے ہو، شرم بھی نہیں آتی تمہیں؟ جو کہتا ہے کہ بلا امتیاز مذہب کے میں خدمت کرتا ہوں، جو لوگ زکوٰۃ اور صدقے دیتے ہیں وہ بھی اللہ کے عذاب کے لیے تیار رہے۔ جہاں نمازی و ہیرونچی ایک ہے، اور جنہوں نے زنا کو
ترویج دینے کے لیے پنگوڑے لگائے ہیں، اور جو کھلم کھلا کہتے ہیں کہ ہمیں سودی رقمیں دے دو، انہیں آپ اسلام کے خادم سمجھتے ہیں۔ اسلام کو مذاق بنایا ہے آپ نے۔ ابھی اپنے جگہ پر 500-600 طلبہ میرے ساتھ جھوپڑیاں لگی ہوئی ہیں۔ کسی طالب علم نے 80,000 میں، کسی نے لاکھ میں، کسی نے 1.5 لاکھ میں اپنے کمرے بنائے۔ سنا ہے کبھی اس طرح؟ خیمے اپنے لگائے، بالکل آپ دیکھیں گے کہیں گے افغانستان کی کوئی بستی ہے۔ واللہ وہاں پڑھ رہے، وظیفہ، رعایت، سہولتیں کچھ بھی ہمارے اصطلاح میں بھی نہیں ہے۔ ایک تبلیغی نے 20-22 ہزار کا ایک چھپرا لگا کر کے مجھے دیا، میں نے 20-25 لڑکوں کو، 10-15 لڑکوں کو وہاں ترجمہ قرآن پڑھانا شروع کر دیا۔ آج سینکڑوں کلاس میں جگہ نہیں ہوتی۔ اللہ کے فضل و کرم سے خدا اسے کھلا رہا پلا رہا۔ ایجنسی والے آگے، وہ روزانہ نازم، ایک دن داڑھی والے 2 ایجنسی والے آگے، بڑے اچھے لوگ تھے، کہنے لگے مولانا، میں نے کہا جی، کہتے آپ کا نام سنا ہے، آپ بڑے مولوی ہیں۔ میں نے کہا لوگ کہتے ہوں گے۔ کہنے لگے مولوی صاحب آپ کو کون یہ فنڈنگ کون کرتا ہے، کون آپ کو؟ میں نے کہا امریکہ دیتا ہے۔ میں نے کہا امریکہ دیتا ہے، ہم کام ہی کرتے ہیں امریکہ کے لیے مولوی لوگ، اس لیے کہ قرآن کا تو امریکہ تو بہت خیر، امریکہ چاہتا بھی کہ قرآنی تعلیمات بڑھ جائے، وہ بہت خیر خواہ، بہت شریف ہے۔ تو میں نے کہا امریکہ، تو وہ بھی بہت ہنسے، کہنے لگے مولوی صاحب سنا آپ کے بارے میں بڑے مزاق کیے، لیکن صحیح بات بتا دو۔ میں نے کہا صحیح تو آپ کو بتائے، امریکہ ہی ہمیں دیتا ہے۔ کہتا ہے کہ نہیں آپ اصل بات بتاؤ، اصل بات بتاؤ کہ یہ کون کون سے سیٹ ہے، کون کون سے لوگ۔ میں نے کہا وہ سیٹوں کے نام ہم اپنے استادوں کو نہیں بتاتے، تمہیں کیسے بتائیں گے؟ مولانا سلیم اللہ خان جن کے جوتیوں پہ قربان جاؤں، 35 سال مجھے کھلائے۔ اگر مولانا سلیم اللہ آ جا کے مولوی منظور کون سا سیٹ آپ کے ساتھ تعاون کرتا ہے، میں بالکل نہیں بتاؤں گا، چاہے مجھے ذبح کرے۔ میں نے کہا اپنے استادوں کو ہم نہیں بتاتے۔ کہتے نہیں مولانا اصل تو بات بتاؤ، آپ کا تعلق کس جماعت سے؟ میں نے کہا عمران خان سے۔ ہنس کر کے وہ ہنس رہے کہ کہتے مولوی صاحب صحیح بات بتاؤ۔ میں نے کہا صحیح بات، وہاں مزہ ہے۔ میں نے کہا میں عمران خان کا آدمی، صاف سی بات ہے۔ کہتے نہیں مولوی صاحب صاف سی بات بتاؤ۔ میں نے کہا صاف بات آپ کو بتاؤں، اس داڑھی کے ساتھ نہ پیپل پارٹی والے مجھے قبول کریں گے، نہ مسلم لیگ والے قبول، نہ بھائی عمران جان مجھے قبول کرے گا، کوئی مجھے اس داڑھی کے ساتھ، اس پگڑی ساتھ قبول، مجبور ہو کر فضل و مان کے ساتھ لگا ہوں بس۔ اور فضل و مان کی جماعت میں جڑ گیا، مجبوری ہے ہماری، ورنہ جی چاہتا کہ عمران خان کی جماعت میں چلے جائیں، جی چاہتا کہ عمران خان کی جماعت میں چلے جائیں، ہے سہولت۔ اللہ ہمیں اخلاقی جرت کا مظاہرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام آباد میں 2 بیٹھے ہیں، ایک کا نام عمران خان ہے، ایک کا نام طاہر القادری ہے۔ میں مذہب کی بات پہ بنیادیں نہیں کر رہا، فرقہ واریت کی بنیاد پہ بات نہیں چھیڑ رہا، اصولی باتیں ذہن میں رکھ رہا۔ ایک طاہر القادری ہے، ایک عمران خان ہے۔ ہم نے قرآن سے پوچھا، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى، ان یہودی اور عیسائیوں کو کبھی اپنا اولیاء اور دوست نہ بنانا۔ ہم نے عمران خان کو دیکھا، اس کو بیٹی یہود نے دی ہے، اس کے سسرال یہودی ہے۔ ہم نے طاہر القادری کو دیکھا، دنیا بھر میں روم میں ان کا مذہبی ملک ویٹیکن سٹی ہے، عیسائیت کا وہاں پوپ بیٹھا ہے، اسے جا کے گھٹنے اس کے چومتا ہے۔ ادارے کا نام منہاج القرآن ہے، انٹرویو اس نے دیا ہے، اس نے کہا میرا واحد ادارہ وہ ہے کہ جس میں ڈگری تب دیتا ہو جب آدمی 4 ماہ عیسائیت کو پڑھتا ہے۔ اس نے کہا دنیا میں واحد میں ہوں جس نے عیسائیت کی جنگ لڑی ہے۔ یہ میڈیا پہ بات موجود ہے، ایک کا یرانہ یہودیت ہے، ایک کا یرانہ عیسائیت ہے۔ قرآن کہتا ہے یہودیت سے پیار نہ کرنا، عیسائیت سے پیار نہ کرنا۔ حکومت نون لیگ کی ہے، وزیر اعظم نواز شریف ہے، لیکن اسمبلی میں جس نے جنگ لڑی ہے اس کا نام فضل الرحمان ہے۔ جس نے جنگ لڑی اس کا نام کیا ہے؟ مولانا فضل الرحمان نے جنگ لڑی ہے۔ اور یقین فرمائیں اگر مولانا فضل الرحمان نہ بولتا تو میاں نواز شریف کو بس میں اتفاق نہیں تھا، اس کھکھر کو سنبھالنا اس کے بس میں نہیں تھا۔ فضل الرحمان کھڑا ہے اور سینہ تان کے کھڑا ہے، اصولی باتیں کی ہے، اور مولانا کیا بیانات سنے نا، بیانات تو سنے اسمبلی کے، آپ اسمبلی کا بیان سنتے نہیں ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کی کارگزاری آپ کے سامنے نہیں ہے، آپ بہت جلد اعتراض کر لیتے ہیں، آج جب پھنس جاتے ہیں پھر مولانا فضل الرحمان یاد آتا ہے۔ نانا ہم پھنسے نہ پھنسے ہر حال میں بات کرتے ہیں، بات کرنی چاہیے کہ نہیں بھی انشاءاللہ۔
ہماری دیوبند کی پالیسی ہے، اللہ کرے آپ کو سمجھ آ جائے، آپ ذہن بنا دیں، اگر تعلیم کا میدان ہو تب بھی مولوی ہو، مسجد کا مسلح ہو تب بھی مولوی ہو، اگر بازار ہو تب بھی مولوی ہو، اور اگر اسمبلی ہو تو تب بھی، اونچی آواز سے اسمبلی ہو تو تب بھی۔ آپ بھی تھوڑی سی ہمت کرو نا، علماء کو اسمبلی میں جانا چاہیے کہ نہیں؟ وہ کہتے ہیں جانا چاہیے، ہاتھ کھڑے کرو، تھوڑی سی ہمت کرو، تھوڑی سی ہمت کرو، انشاءاللہ فضا بدل جائے گی، ہمت کرنے کی ضرورت ہے۔ تو میں نے کتنی باتیں کی؟ اے فرزند مفتی، اے شیر نڈر، اے قائد ہمارے، اے